بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقبل میں آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح کی واک رات کی واک سے بہتر ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ رات کی واک سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور صبح کو واک نہیں کر سکتے تو آپ رات کو ضرور واک کریں۔ کھانا ہضم کرنے اور اچھی نیند کے لیے رات کی واک معاون ثابت ہوتی ہے۔ خوش رہنے سے چہرے کی لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ 5 نہایت بری عادات جو زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ غصہ کرنا زیادہ اور بے وقت سونے کی عادت، ہر کام میں سستی کا مظاہرہ کرنا، ڈر اور وہم کا شکار رہنا اور جلد مایوس ہونا۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دودھ کے ساتھ کریں۔ رات کے وقت چائے پینے سے نیند میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، پیٹ نہیں نکلے گا۔ صبح 30 منٹ واک کرنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو وہ سرکہ استعمال کریں، انشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ موبائل کا زیادہ استعمال ہے۔ جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وہ کھیرا کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر نمک اور لیموں کا رس لگا کر رگڑیں، داغ ختم ہو جائے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دیں، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ موت کے سوا ہر مرض کا شفا ہے۔ جلدی سونے والے اور جلدی اٹھنے والے لوگ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ اگر کام زیادہ کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہو تو 2 بڑے چمچ شہد 1 گلاس دودھ میں ڈال کر پی جائیں۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی بہت تیزی سے کم ہوتی ہے۔ صبح پرندوں کی آواز بار بار سن لیا کرو، آپ کی قوت سماعت تیز ہو جائے گی۔ چائے بنانے کے بعد بچی ہوئی پتی کو پودوں میں ڈالیں، پودوں کے لیے بہترین کھاد ثابت ہوگی۔ جب کبھی تھکاوٹ یا پریشانی محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد میٹھا کھا لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گائے کا دودھ پئیں، یہ ہڈیاں کمزور نہیں ہونے دیتا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ رات کے وقت پیاز کا استعمال بالکل نہ کرو ورنہ پیٹ پھول جائے گا۔ جو لوگ رات کو کھلی فضا میں سوتے ہیں ان کی نہ صرف ذہنی صلاحیت بہتر ہوتی ہے بلکہ نیند بھی بہترین آتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے مگر دودھ رات کو مت پئیں۔ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہنا آپ کی دماغی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 1 گلاس دودھ پی لیا کریں۔ گلاب کے پتے پیس کر ہونٹوں پر لگا دینے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں اور معدے کے لیے گرین ٹی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ پانی کی کمی بدن کے اندر سوجن پیدا کرتی ہے اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ جن افراد کی جلد خشک ہو تو تربوز کھانے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو انسان کو لوگوں کے بالکل سامنے گراتا ہے۔ پھیکی چیزیں اکثر استعمال کر لیا کرو، اس سے شوگر کی بیماری کبھی نہیں ہو پائے گی۔ روز 3 کھجوریں کھا لینے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کدو کی سبزی ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے کافی مفید ہے۔ دوپہر کو پیاز کھاؤ، مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا نہایت نقصان دہ ہے، اس دانت کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکارٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ ایک طبی و نفسیاتی تحقیق کے مطابق آپ کے چہرے اور ہاتھ پیروں کی حرکات اور سکنات کے مطابق دماغ آپ کو احساسات مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ مسکرائیں گے تو دماغ خوشی کے جذبات جاری رکھتا ہے، اور اگر آپ ہر وقت بجھے چہرے اور غصے کا موڈ بنائے پھرتے ہیں تو پھر آپ کو دماغ سے بھی ویسے ہی غم انگیز احساس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس خوش انداز چہرہ بنائیں، اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائیں تاکہ آپ خوش رہ سکیں۔ رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی بے ترتیب، بے سکون اور بوجھل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایک ایسی عادت کو معمولی سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں جو بظاہر کچھ نہیں، لیکن اندر ہی اندر ہمیں جسمانی،
ذہنی اور روحانی طور پر کھوکھلا کر رہی ہے، اور وہ ہے رات دیر تک جاگنا اور دن چڑھے تک سونا۔ یہ فقط ایک معمول نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کو اللہ کے بنائے ہوئے نظام فطرت سے کاٹ دیتا ہے، اور جب کوئی انسان فطرت سے ٹکرائے تو اس کے نصیب میں خسارے کے سودے ہی لکھے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نیند تو نیند ہے، رات کو ہو یا دن کو، لیکن فرق ہے، بہت فرق ہے۔ رات کا وقت اللہ کی طرف سے ایک مخصوص روحانی اور جسمانی شفا کا وقت ہے۔ اس وقت میں سونا صرف آرام نہیں، یہ آپ کے لاشعور جسم اور روح کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی قدرتی تھراپی ہے۔ جن گھروں میں صبح نہیں ہوتی وہاں برکت نہیں ہوتی۔ میں نے ان گھروں کو بکھرتے دیکھا ہے جہاں دن کے 1 بجے ناشتہ ہوتا ہے، رات 3 بجے نیند آتی ہے اور فخریہ کہ ہم آزاد ہیں۔ مگر ان گھروں میں ذہنی بیماریاں عام ہیں، دل بوجھل ہیں، بے چینی ہر کمرے میں گھومتی ہے۔ رات دیر تک جاگنے کے نقصانات: جلدی بوڑھا ہونا، یادداشت کمزور ہونا، امیون سسٹم کا تباہ ہونا، مشکلات میں ہمت ختم ہونا، غلط فیصلے کرنا اور ہر بات پر غصہ آنا، ڈپریشن اور انزائٹی۔ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ نیند کی بے توقیدی کا انجام ہے۔ دماغی بیماریوں کا آغاز اسی وقت میں ہوتا ہے جب انسان کا سونا ختم اور جاگنا شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نیند کا قدرتی دورانیہ موبائل کی اسکرین سے جلا دیتے ہیں؟ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کو جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے تو ادرک کا پانی ایک مفید نسخہ ہے جو آپ کو ہر حال میں آزمانا چاہیے۔ آنکھوں کے نیچے سوجن کا مسئلہ ہو تو سونف کا قہوہ بنا کر اس میں برف ڈال لیں۔ اس ٹھنڈے قہوہ میں روئی ڈال کر نچوڑ لیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں، انشاءاللہ آنکھوں کے نیچے کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ دار چینی ملا کر کھائیں، پیٹ جتنا مرضی باہر نکلا ہو اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں دار چینی ملا کر استعمال کریں، 1 مہینے میں 3 سے 4 کلو تک وزن کم ہو سکتا ہے۔ آلو بخارے کے فوائد: پاؤں کی جلن کو دور کرنا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے، گرمی کے سر درد میں مفید ہوتا ہے، زخموں کو جلدی ٹھیک کرتا ہے، فشار خون کو کم کرتا ہے، گوری رنگت کی شدائی متوجہ ہوں۔ روزانہ 2 چمچ دودھ میں آدھے لیموں کا رس نچوڑ کر چہرے، ہاتھوں اور بازو پر ملیے، 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، رنگت نکھر آئے گی۔ ساتھ 1 گلاس گاجر یا کینو کا جوس بھی روزانہ پیا کریں۔ سر سے خشکی ختم: چقندر کے پتوں کو پانی میں ابالیں اور اس پانی سے سر دھوئیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کا لاجواب گھریلو نسخہ: 1 لیموں کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی میں 4 کھانے کے چمچ جوں کا آٹا اور 3 چمچ ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ سے گردن کا اچھی طرح مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی اچھی موئسچرائزنگ کریم میں 3 قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ پابندی سے کریں، انشاءاللہ گردن کی سیاہی بالکل صاف ہو جائے گی۔ جب بھی انڈا ابالیں پانی کو ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے استعمال کے لیے رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس وقت واک کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، تو یاد رکھیں صبح، شام اور رات کی واک کے اپنے اپنے فوائد ہیں، لیکن سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ آپ واک کریں، بس کسی نہ کسی طرح اپنے جسم کو حرکت دیتے رہیں، کیونکہ واک سے شوگر لاحق ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو بلڈ شوگر لیول مینٹین رکھنے میں مدد ملتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، اچھی نیند آتی ہے، دماغی صحت بہتر ہوتی ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، دل کی صحت کے لیے اچھی ہے، پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو نیچے لاتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ اپنی محبت کے عوض کچھ نہ کچھ ضرور چاہتا ہے، لیکن ماں ایک ایسے شجر کا نام ہے جو اولاد کو پھل بھی دیتی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں بھی فراہم کرتی ہے اور بدلے میں کچھ بھی طلب نہیں کرتی۔ اس کی اولاد کی زندگی اور خوشیاں ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ کچے آم کا اچار بنانے سے پہلے اسے نمک والے پانی میں کچھ دیر رکھیں، ایسا کرنے سے اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ فرش پر چمک لانے کے لیے پانی میں سیب کا سرکہ مکس کر کے پوچھا لگائیں، فرش بھی چمک اٹھے گا اور جراثیم بھی نہیں ہوں گے۔
زخم پر ہلدی اور زیتون کا تیل ملا کر لگائیں، زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہری مرچ استعمال کرنے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث جسم کو کافی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پر لگائیں۔ کھیرے کے استعمال سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں کو ہمیشہ کے لیے صحت مند رکھنا ہے تو کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں اور بعد میں برش یا مسواک ضرور کریں۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ سیاہ حلقے آپ کے چہرے کو تھکاوٹ اور پھیکا بنا دیتے ہیں۔ آپ آج کے کام کی ثقافت، تناؤ، رات کی شفٹوں اور طرز زندگی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے جھریاں، سیاہ حلقے، سوجن، انڈر آئی بیگز اب ایک عام مسئلہ ہے اور کوئی بھی انہیں اپنی آنکھوں کے نیچے رکھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ ہائی اینڈ کلینزنگ پہن کر انہیں چھپا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کئی انڈر آئی کریم اور جیل آزمائے ہوں، لیکن ضدی سیاہ حلقے ابھی دور ہوتے نظر نہیں آئے۔ آپ فکر نہ کریں، ایک ایسا جادوئی نسخہ ہے جو آنکھوں کے تمام مسائل کا مستقل علاج ہو سکتا ہے۔ وہ ہے قدرتی کافی آئی ماسک، جو آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تجویز کرتا ہوں، اور آپ کو اس سے ضرور آزمانا چاہیے۔ سیاہ حلقوں کو دور کرنے کے لیے کافی اور شہد کا آئی ماسک۔ اجزاء: کافی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ اور ہلدی پاؤڈر۔ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ شہد اور صرف 1 چٹکی ہلدی پاؤڈر مکس کریں۔ ایک ہموار کافی پیسٹ بنائیں۔ اب اس کافی آئی ماسک کو اپنی آنکھوں کے گرد لگائیں اور اسے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کافی آئی ماسک کو روزانہ استعمال کریں جب تک کہ آپ کے سیاہ حلقے ختم نہ ہو جائیں۔ کافی میں موجود قدرتی بلیچنگ ایجنٹ آپ کی آنکھوں کے گرد رنگت کو کم کرنے اور رنگت کو ہلکا کر دینے میں مدد کرتا ہے۔ شہد آنکھوں کے حصے کو نمی بخشتا ہے اور سیاہ حلقوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے کافی اور ایلو ویرا استعمال کریں۔ آنکھوں کے نیچے جھریوں کو دور کرنے کے لیے کافی اور ایلو ویرا آئی جیل۔ کافی 1 چائے کا چمچ، ایلو ویرا جیل 1 چائے کا چمچ۔ وٹامن ای کا تیل بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر اور ایلو ویرا جیل کو مکس کریں۔ اس میں وٹامن ای کے تیل کے چند قطرے ڈالیں اور اچھی طرح مکس کریں تاکہ ہموار جیل بن جائے۔ اب اپنی انگلی کا استعمال کرتے ہوئے اس جیل کو اپنی آنکھوں کے نیچے والے حصے پر ہلکے سے دبائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کے ارد گرد کی نازک جلد پر کم سے کم دباؤ پڑتا ہے۔ اسے سونے سے پہلے لگائیں اور جیل کو رات بھر کام میں رہنے دیں۔ ہائیڈریٹ کرنے، جلد کی لچک کو بڑھانے اور آنکھوں کے نیچے جھریوں کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کی آنکھوں کے ارد گرد کی جلد کو ہموار بناتا ہے اور باریک لکیروں کو مٹا دیتا ہے۔ کافی اور کوکونٹ آئی ماسک سیاہ حلقوں کے لیے۔ اجزاء: ناریل کا تیل 1 چائے کا چمچ، کافی 1 چائے کا چمچ۔ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ کافی اور 1 چائے کا چمچ ناریل کا تیل ملا کر آنکھوں کے نیچے سیرم بنائیں۔ اس سیرم کو اپنی آنکھوں کے گرد لگائیں اور آہستہ سے مساج کریں۔ اسے رات بھر چھوڑ دو۔ کافی اور ناریل کا تیل نہ صرف آپ کی آنکھوں کے آس پاس کی جلد میں رنگت کو روکتا ہے بلکہ آپ کی آنکھوں کے گرد باریک لکیروں کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے، سیاہ حلقوں کی ظاہری شکل کو ختم کرتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے تھیلے کو کم کرنے کے لیے کافی اور گلاب واٹر آئی پیڈ۔ کافی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، عرق گلاب 3 کھانے کے چمچ۔ آئی پیڈ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ کافی اور 3 کھانے کے چمچ گلاب کا پانی ملا دیں۔ اس کافی محلول میں آئی پیڈ ڈبو کر اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں۔ اسے اتارنے سے پہلے 10 منٹ تک رکھیں۔ یہ آنکھوں کے نیچے کے تھیلے اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عرق گلاب آپ کی آنکھوں کو چمکدار بناتا ہے۔ کافی آئی پیڈ سیاہ حلقوں کو ہلکا کرنے اور آنکھوں کے نیچے زیادہ سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پھولی ہوئی آنکھوں کے علاج کے لیے کافی آئس کیوبز 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر آدھا گلاس پانی۔ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: کافی پاؤڈر کو پانی میں مکس کریں اور اس مکسچر کو آئس کیوب ٹرے میں ڈال دیں۔ 5 سے 6 گھنٹے یا سخت ہونے تک منجمد کریں۔
ایک آئس کیوب چنیں اور اسے پتلے کپڑے سے ڈھانپ دیں اور اسے اپنی آنکھوں کے گرد ہلکے سے رگڑیں۔ اس کا فوری ٹھنڈک اثر ہوتا ہے اور آپ کی آنکھیں بھی تر و تازہ محسوس کرتی ہیں۔ آپ فوری طور پر آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم محسوس کریں گے۔ انسان اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا لکھا زمانے میں رہ جاتا ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ سے وہی لکھیے جو قیامت کے روز خود بھی پڑھ کر اچھا لگے۔ اگر یہ زندگی ضائع ہو گئی تو اس دنیا میں آنے کا دوسرا چانس ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بس ایک قدم اٹھائیں، باقی کی منزل اللہ آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ نسخہ برائے موٹاپا ختم کرنا، بڑھا ہوا پیٹ کنٹرول کرنا۔ ایک پاؤ دودھ میں 20 گرام ادرک کا ٹکڑا ڈال کر ابالیں۔ جب دودھ کو خوب ابالا جائے تو ادرک کا ٹکڑا نکال کر محفوظ کر لیں اور اس دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی اور 1 چمچ شہد ڈال کر نیم گرم پانی پی لیں اور ادرک کا ٹکڑا محفوظ کر لیں۔ اسے صبح ناشتے کے وقت سالن کے اوپر باریک کاٹ کر مکس کرکے روٹی کے ساتھ کھا جائے۔ 21 یوم میں ڈھول جیسا پیٹ جو تیزاب سے بھی کم نہ ہوتا ہو چھوارے کی طرح سوکھ جائے گا۔ خواتین اور مردوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور آسان نسخہ نہیں۔ شوگر کے مریض شہد کے بغیر استعمال کریں، ان کی شوگر لیول پہ آ جائے گی۔ مجرب ہے، بے ضرر یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر انسان کی 2 ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں بدل سکتی، مگر ایسا نہیں، دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، دونوں بس ایک چوٹ کی مار ہیں۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔